یہ وہ رسومات جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے. مختصر سی ایک فہرست جو ہے آپ کے سامنے رکھی بات میں ختم کرتا ہوں. نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیے منگنی کی رسم کرتے ہیں نا, منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم کے نام سے جو ہوتا, یا فلانے کا رسم, اس کا رسم, اس کتنے رسم کرتے ہیں نا کہ شادی تو ایک طرف ہو جاتی, صرف رسمیں چلتے رہتے 4-6-8 سال تک رسمیں چلتے پھر شادی ہوتی ہے اس کی. ٹھیک, تو یہ رسومات تمام حرام, خرافات اور بدعت ہے. یاد رکھیے. اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس, لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس وہ بدی کی رسم بولتے ہیں. وہ کچھ تو بھی اٹھا کر یہ سامان وہاں جاتا ہے, وہ سامان یہاں آتا ہے, ان کے توال وہاں, ان کے توال یہاں, ان کی چادریں وہاں, ان کی چادریں یہاں, ان کی چپلیں وہاں, ان کی چپلیں یہاں, ان کے پاؤڈر لپسٹک, ان کے پاؤڈر لپسٹک, سب آتے جاتے رہتے. یہ تو اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا, صرف عورتوں کا نہیں, مردوں کے بھی لپسٹک آتے ہیں, پاؤڈر آتے ہیں, کریمس آتے ہیں, تو دونوں ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو شادی میں. ہمارے پاس سے اتنا, تمہارے پاس سے کیا رہا, اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا, پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے, کیا ہے یہ سب. تو یہ رسومات حرام ہیں. اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے. اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کی رسومات کرنا یہ بھی شریعت حرام ہے. مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ, مہندی لگا سکتی ہے عورتیں کو بات, لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا, شادی کے 3 دن پہلے جمع ہونا, پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے. کتنے فتنے فساد ہو سب کو پتا ہے. میرے کو مہندی نہیں لگی, میرے کو تیڑی لگا دیے, میرے کو تو وہی نہیں, چچی ناراض, پھپھو چلے گئے نچڑ کے, دادی بول رہے میرے کو فلاں نہیں ہوا. کیا کرنے کا یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد کچھ نہیں ہونے والا. یہ رسومات کو بند کرنا ہوگا ہم کو. ٹھیک ہے. اسی طرح دلہن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں, عورتیں اکیلے مہندی لگا لے, کوئی حرج نہیں اس میں. اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے, لڑکے اور لڑکی کو سلامی دینا. اب سمجھ لیجیے رشتہ طے ہو گیا, عید کے بعد شادی ہے, تو ان کے گھر سے سلامی جاتی ہے 1051 روپے, تو انہوں بھی اپنا دام بتاتے 2051 روپے سلامی. تو انہوں بولتے بقرعید آن دو, بتاتا میں کیا ہے پھر 10,051 روپے. تو انہوں بولتے اب آن دو دوسری عید جی, اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی, صرف سلامیاں بھیج رہے ادھر سے ادھر. کسی کی سلامی وہاں جاری جو وہ ملک میں ہے, تو کسی کی وہاں سے سلامی آ رہی. یہ سلامیاں دینا جائز نہیں, یہ سب تمام غلط ہیں. نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی غلط ہے, محرم ہو جاتا بات چیت, یہ سب غلط ہے. اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لیے جہیز دینا یہ تمام چیزیں غیر سنت ہے اور ثابت نہیں. اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے. یاد رکھیے لوگ مطالبہ کرتے کہ بھائی جہیز ہونا, فلاں ہونا, یہ تمام چیزیں جو حرام ہے. اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا, ایک رات پہلے پروگرام ہوتا ہے نا, سانچک ہوتا ہے. ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں, لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں, پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے, وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں, اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں, کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, بھوکے ننگے ہیں وہ, لے جا کے کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے, گھر بار سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر, اور لڑکے کو بٹھاتے, اس کے بھائی کو بٹھاتے. لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھی, عورتیں بیٹھی تھی, یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ, یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا, اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی ہے اس کو. ان کو سلام کرو بیٹا چچی ساس ہے, ان کو سلام کرو بیٹا فلاں ساس ہے, ان کے پیٹ میں منہ ڈالو, ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو, ان کو جھک کے کرو, ان کو لیٹ کے کرو, ان کو فرشی سلام کرو, اور پورے چلتے. اس کے بعد رسومات ہوتے, عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہے, جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ, عورتوں نے کیا ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا, یہ مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ, تو عورتیں کھلا رہی ہیں. اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے, اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے, اور شادی سے ایک رات پہلے ساسک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی, وہ لڑکے کی ہے نا, انگلی پکڑ لیتی اس کی, اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی جو ہے, کیا ہے یہ, کل میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے, تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ, میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا, ہے نا. سالی کیا کرتی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا, رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے ہیں, اسے پان لپٹتے, کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے, مہندی لگا کے پان اور وہ پکڑ لیتے ہوں گے. آپ بتاؤ چھوڑ کے, پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ, بتاتے پھر ہاتھ توڑ کے, ہم مردوں کو لاؤ نا, رسومات مردوں سے کرواؤ, عورتیں پھر لڑ رہی, دھکا, کیا نہیں ہوگا. رسول اللہ کی حدیث سنیے, آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے. یہ ایک عورت کے, ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے, کیلا ٹھوک لے. سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گے آدمی, یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگائے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کسی سور سے جو گندا لت پت و گندگی میں تمہارا جسم ٹکرائے, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تو کہا یہی ہوتا ہے جب ایک غیر محرم مرد اور ٹکراتے ہیں, یہ سور سے زیادہ گندی ٹکراؤ ہوتی ہے. اس کی چچی ساس اس کی محرم ہوتی ہے اس لڑکے کی, اس کی پھوپھو ساس اور محرم ہوتے ہیں ان کے, اس کی سالی اس کی محرم ہے, اس کی کوئی محرم نہیں ہے اس کا, اور وہاں رسومات چل رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, جھک جھک کر کھلایا جا رہا ہے. یہ کیا بے شرمی ہے, یہ کیا بے حیائی ہے, یہ امت مسلمہ نہیں ہے, یہ تو کفار بھی شرمائیں گے اس عمل کو دیکھ کے مسلمان جو کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی کبھی کبھی تہذیب ہوتی ہے کچھ, وہ لڑکا ہے اس کے ساتھ آپ بھی تماشا کر رہے, اس کے بھائی کو بازو بٹھا کر, اور بولتے یہ سانچک ہے, اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں, نماز روزے سب غائب ہے. کئی کی نماز ہونے والی ہے, تیاریاں چل رہی, اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری,
تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، اسٹیم بات، فلاں فیشیل، یہ وہ، بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی، وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں بیتے وہ لگے ہوئے، 3 دن تیار. اب کا وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گی؟ وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گی، کہاں سے ہوگا؟ اندازہ لگائیے. یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے. اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر. تو یہ سب چیزیں بھلا غلط ہے.